عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے فقہاء میں سے تھے۔ ایک دفعہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ دمشق وہاں کے شاہی مہمان بنے، عبد الملک بن مروان کے پاس ملنے کے لیے گئے تو شاہی استبل خانے میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھوڑے دیکھنے کے لیے گئے تو ایک گھوڑے نے اس انداز سے لات ماری کہ ان کے بیٹے کو لگی اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ اور غم دیکھنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ابھی وہیں تھے کہ ان کے پاؤں میں کوئی زخم ہوا اور وہ زخم خطرناک شکل اختیار کر گیا۔ اطباء نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، اور ساتھ یہ تجویز دی کہ ہم آپ کو ایک ایسی دوا پلائیں گے جو نشاور ہے اور آپ بے ہوش ہو جائیں گے، اس دوران ہم آپ کا پاؤں کاٹ لیں گے۔ تو کہنے لگے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ مجھے نشاور دوا پلائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، اس دوران تم اپنا کام کر لینا۔ تو اس دوران پھر جب وہ آپریشن کیا گیا، ان کے پاؤں کو کاٹا گیا تو اس کے درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے اور وہ آپریشن مکمل ہوا تو یوں کہنے لگے یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے 2 ہاتھ دیے تھے، 2 پاؤں دیے تھے، ابھی 1 واپس لیے ہے، 3 میرے پاس باقی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے، کم لیا ہے، اور وہ بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اور اگر اوپر والوں کو دیکھے گا تو کبھی بھی شکر گزار نہیں بن سکے گا۔ ہر چھوٹا اپنے سے بڑے عہدے والے کو دیکھے گا، کہے گا اس کی تنخواہ زیادہ، اس کی گاڑی اچھی۔ وہ اس سے اوپر والے کو دیکھے گا، کہے گا اس کی تنخواہ زیادہ، اس کی گاڑی اچھی۔ باس تک کہانی چلی جائے گی، وہ کہے گا میرا تو 1 دفتر ہے، فلاں کے تو 2 دفتر ہیں۔ تو اس طرح اوپر کے اعتبار سے جہاں تک ہم جائیں گے تو اس میں کبھی شکر گزاری والی بات نہیں ہوگی۔ نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہر حال میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ